جہان رنگ و بو، یہ جہان رنگ و بو جو ہے، یہ عالم عرضی، یہ میرے دست تصرف میں ہے، میرے قدرت میں ہے، میری فوجیں ہیں، میرے کارندے ہیں، میرے چیلے ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے ایجنٹ ہیں، یہ سب کے سب ہیں جو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں کائنات کو۔ کیا زمین، کیا مہروماں، کیا آسمان تو نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی میرے قبضے میں ہے۔ میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ اب یہ اقوام یورپ کا لہو گرم ہوا ہے ورلڈ وار نمبر 2۔ یہ جنگ کن کے مابین تھی؟ اقوام غربی کا تھا، یورپ میں ہوئی، کروڑوں انسان قتل ہوئے۔ اور اب ورلڈ وار 3 از ان دی آفنگ، سر پر لٹکی ہوئی ہے۔ کچھ ٹائم فیکٹر کی بات ہے، کتنا وقت لگے، یہ میرا مستقل موضوع ہے جس پر میری گفتگویں ہوتی رہتی ہیں، اس وقت وقت نہیں ہوں گا زیادہ، لیکن بہرحال وہ سر پہ ٹنگی ہوئی تلوار کے مانند ہے۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبو، ذرا دیکھے تو صحیح، اس تہذیب کو کون توڑ سکتا ہے؟ اس کے جام و صبو کون توڑ سکتا ہے؟ آئے کوئی میدان میں توڑے اسے۔ وہ تہذیب جس کا اس وقت کے دہائی دے رہا ہے بش، our way of life, our civilization، یہ اسلامک فنڈامنٹلزم سے اس کو خطرہ ہے۔ our way of life، یہی فرعون نے کہا تھا اپنے درباریوں سے کہ یہ جو موسیٰ اور ہارون دو آ گئے ہیں، یذهبا بطریقتکم المثلی، تمہاری آئیڈیل تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ تمہارے نظام کو ختم کر دیں گے۔ آج وہی بات جو ہے بش کہہ رہا ہے، ہماری اس تہذیب کے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبو، دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ اب یہ بہت عمدہ شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے انسان کا، امتیازات اس نے رکھ دیے ہیں اس کی سرشت کے اندر۔ میں لفظ فطرت استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ دو الفاظ علیحدہ ہیں۔ سرشت، سرشتن گوجنا، یہ جو ہماری جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ سرشت ہے، جو ہمارے اندر جو روحانی تقاضے ہیں وہ ہماری فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کی تو نسبت جو ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی۔ لیکن انسان کی سرشت کے اندر ظاہر بات ہے، جینز کے اندر کہہ لیجیے آج کی اصطلاح میں فرق تو ہے۔ کوئی زیادہ ذہین پیدا ہوتا ہے، کوئی غبی ہے، کوئی زیادہ جسمانی صحت والے جینز لے کر آتا ہے، کوئی بنیادی طور پر ایسے جینز لے کر آ رہا ہے کہ بیمار ہو رہا ہے، اور بیماری بھی ایسی جو لا علاج ہے۔ تو یہ تو فرق اور امتیاز تو رہے گا۔ تو یہ کوئی مزدکی منطق جو ہے، مساوات جس طرح کی اس نے تصور دیکھا تھا، اس کی سوزن، اس کی سوئی سے یہ غریبان چاٹ ہونے والے نہیں ہیں۔ اسلام نے بھی ان کو ختم نہیں کیا ہے، ان کو ایک حد میں لایا ہے، زیادہ گیپ نہ ہو جائے۔ ابھی ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ اس نے دو چیزوں کو زنجیر، دو جنوں کو زنجیر ڈال دی ہے، سود اور جوا، اور دو مزید جنسی جذبات کو بھڑکان کر کوئی آمدنی، اور منشیات کو فروغ دے کر آمدنی، چار چیزیں نکال دیجئے تو ویسٹرن کیپٹلزم اسلامی نظام بن جائے گا۔ پرائیویٹ اونرشپ، پرائیویٹ انٹرپرائز، پرسنل انیشیٹو، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ہائر اینڈ فائر، یہ سارے اصول جو ہے، مارکیٹ اکانومی، یہ سب اسلام میں بھی ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ سود کے ذریعے سے یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ سرمایہ داری بن جاتی ہے۔ جیسے وہ آکاش بیل ہوتی ہے، درخت کے اوپر چھا گئی اور اس پورے درخت کی جو جتنی بھی اس کے اندر توانائی تھی کھینچ لیا اس نے،
وہ پھر سرمایہ داری بن جاتی. جوا، اسٹاک ایکسچینج، ایک ہینڈل جو ہے ادھر سے ادھر کیا اور کریش ہو رہا ہے، مارکیٹ کریش ہو رہی ہے، بلینز اینڈ بلینز گون، اور وہ صرف ایک لیور کو کھینچنے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں. دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد. یعنی تم جن سے گھبرا رہے ہو یہ مجھے تو نہیں ڈرا سکتے، مجھے ان سے کوئی خوف نہیں. یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، یہ دیوانے قسم کے کچھ لوگ ہیں، ان کے خیالات بھی دیوانگی کے ہیں. ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. یہ ہے اب کلائمیکس اس کا، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. بہت اہم ہیں یہ الفاظ، اگرچہ دنیا میں ابھی کہیں اسلامی نظام موجود نہیں ہے. یو ہیو ٹو ایڈمٹ. دنیا کہتی ہے اسلامی نظام، بھائی کتاب میں ہے، اس میں پڑھ لو یہ نظام ہے. وہ کہتے دکھاؤ کہیں، نہیں، سوری، کہیں نہیں ہے، کہیں آثار بھی نہیں ہے ابھی تک، تو کم سے کم نظر تو نہیں آ رہے. لیکن اس کی نگاہ دیکھ رہی تھی ابلیس کی 80 برس پہلے، اور آج وہی ویژن ویسٹ کو حاصل ہو چکا ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خاکستر ایک اگر انگارہ ہے، انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے تو آگ تو نظر نہیں آتی، تو راکھ ہے. کہیں اب آپ اسے اٹھائیں گے اور وہ اگر راکھ نکل گئی پھر پتہ چلے گا اندر کیا ہے. یہ وہ دیکھ رہا ہے. اس امت کی خاکستر میں شرار آرزو موجود ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہ شرار آرزو پیدا کب ہوا یہ بھی سمجھ لیجئے. ویسٹرن کلونیلزم کا بستر جب طے ہوا، وہ نئی بساط بچھانی ہے اس کے بعد ہی. جیسے ہی ویسٹرن کلونیلزم گیا ہے، ورلڈ بینک صاحب تشریف لے آئے، اسی وقت قائم ہوئے ہیں. مالیاتی استعمار کا آغاز. لیکن جب یہ طے ہوا، اب ہم مسلمان بھی آزاد ہو گئے، تو خیال آیا جیسے کسی بے ہوش سے ہوش میں آنے کے بعد یاد آتا ہے میں کیا تھا، ہم کیا تھے، ہمارا بھی تو ایک نظام تھا. کم سے کم یہ کہ ہمارے بھی کچھ قوانین تھے، کچھ تعزیرات تھیں، کچھ حدود تھے، کچھ سزائیں تھیں، کوئی فیملی لاز تھے، کوئی ہمارے جو قانون وراثت تھا، ہماری تہذیب تھی، ہمارے ہاں کی وہ شرم اور عفت والی جو ہے ایک معاشرت تھی، وہ یاد آئی اور ایک خواہش دل میں انگڑائیاں لینے لگی. اینڈ دس واز اے یونیورسل فینومینن فرام انڈونیشیا ٹل موریٹانیا. مشروبی پارٹی، جماعت اسلامی، خاکسار، اسلام کے غلبے کے لیے فدائیین ایران میں، مشروبی پارٹی انڈونیشیا میں، الاخوان المسلمون مصر میں، عباد الرحمان لبنان میں، سعید نورسی ترکی میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب تحریک ایک ہے. نعیم صدیقی مرحوم نے ایک نظم بھی کہی تھی، مجھے اب وہ یاد تو نہیں ہے ایک ہی جذبہ، کہیں اونچا کہیں مدھم. یہ ایک ہی جذبہ ہے، یہ سارا کا سارا. نام اور ہے، وہ اخوان ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ